اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بغداد کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ کیا ایسی وجہ تھی کہ منگولوں کی آمد کے بعد سے لے کر آج بغداد جو ہے وہ سنبھل کیوں نہیں سکا، آخر اس کے پیچھے تاریخ جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تو 10 فروری 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 33ویں عباسی خلیفہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان نے پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ صاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسا کہ غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا خلیفہ ہارون رشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مصنفوں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالی شان محلات، سرسبز باغات اور علم و افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تک تلوار، تیر اور بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کی فضاؤں میں پھیل گئی تو بدبو کچھ کم ہو گئی۔ کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے اور انہوں نے یہیں کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا، اور خلیفہ کو عزم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا، دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اسی دوران دنیا کے بڑے بڑے حصوں کو اپنا متی بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگوکان نے تازہ دم دستے بھجوائے بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیح فوجی بھی آ ملے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے۔ یہی نہیں، منگول
فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے سے واقف نہ تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی، اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ کر دھماکہ کرتے جس سے وہ پھٹتا، اور اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنائے اور ان کی منجنیقوں سے شہر پر آتش بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نے منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ ترین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین طوسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خون لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم کے جد ابو جعفر بن ابو منصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، شاعر، فلسفی، سائنسدان، مفکر یہیں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق سن 775 سے لے کر 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہیں سے بہت ساری کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ بغداد کے اس سنہرے دور کے دین میں بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھ لیجئے۔ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کا بانی، الخوارزمی الجبرے کا بانی، الکندی اور الرازی مشہور فلسفی، الغزالی مشہور مفکر، ابو نواس عظیم عربی شاعر، شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشہور موسیقار، طبری مشہور تاریخ دان، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف۔ آج سے ٹھیک 700 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک نہ سنبھل پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مغربی تہذیب صرف اس وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے یہاں پر راستہ ہموار کر دیا تھا اور یہاں کی تمام کتابیں جلا کر راکھ کر دیں۔ اپنی تاریخ کے لیے کچھ نہ بچا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔